اوہایو گودائمس۔ اوہایو گودائمس جاپانی زبان میں کہتے ہیں گڈ مارننگ۔ یہ وہ دکان ہے جہاں پر کوئی سیلز مین نہیں ہے اور یہاں پر لوگ آتے ہیں، پرچیزنگ کرتے ہیں، گلے میں پیسے ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جاپان لو ان ٹوکیو۔ میں دنیا بھر میں جہاں گیا ہوں وہاں سے جب میں واپس پاکستان آیا تو میں نے کیا بیان کیا؟ میں نے ان کے اخلاقیات بیان کیے ہیں۔ السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و محب افتخاری پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے اوہایو گودائمس۔ اوہایو گودائمس جاپانی زبان میں کہتے ہیں گڈ مارننگ، اور آج ہے 8 جنوری 2024۔ بڑی مزے کی سردی ہے اور میں اس وقت جناح باغ میں واک کر رہا ہوں۔ دوستو، آج بڑی ایک اہم بات میں نے آپ سے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو سنوارنے کے لیے یا ترقی پانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ نظم و ضبط کا بڑا خیال رکھے، ان اخلاقی قوانین کا جو سوسائٹی میں رائج ہیں، یا ان ملکی قوانین کا خیال رکھے جو حکومت پاکستان یا وہ اس جگہ کی جو حکومت ہے وہ نافذ کرتی ہے وہاں کے رہنے والے شہریوں پر۔ لیکن بدقسمتی سے مجھ جیسے لوگ قانون کو قانون نہیں سمجھتے، اشارہ کراس کر جانا جس کو ہم کہتے ہیں اشارہ توڑنا، ہمارے لیے بات ہی کوئی نہیں ہوتی، اور 3 لوگوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھانا، پھر بغیر ہیلمٹ کے یا بغیر لائسنس کے گاڑی یا موٹر سائیکل چلانا، اور ون وے کاٹنا، اس طرح کی بہت ساری ہم سڑک کے اوپر وائلیشن کرتے ہیں۔ اور پھر جب میں نشست میں بیٹھتا ہوں تو میں پھر کسی کی بیک بائٹنگ کرنا، کسی کی برائی کرنا اور ریاکاری سے کام لینا، کسی کا توا لگا دینا جنہوں کہتے ہیں چیزہ لینا، میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا حق ہے۔ اور یہ سب میں یا تو اپنی طاقت اور اپنی خوبصورتی اور اپنے پیسے، اپنے اسٹیٹس کے بلبوتے پہ کرتا ہوں، یا یہ سب میں اس لیے کرتا ہوں کہ جی علاقے کا ایس ایچ او میرا واقف ہے، یا ایم این اے کے ساتھ میری دوستی ہے، یا فلاں بااثر شخص مجھے بچا لیتا ہے ہمیشہ تو اب کے بچا لے گا۔ لیکن دوستو، یہ کوئی بہت بڑی بات، کوئی فنکاری نہیں ہے کہ آپ اشارہ توڑتے ہیں یا آپ چلان نہیں ہونے دیتے اپنا۔ اچھی قوم، جو بہت اچھی قوم ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاقیات کا خیال رکھے اور ان قوانین کی پاسداری کرے جو اسٹیٹ کی طرف سے نافذ ہوں۔ میں دنیا بھر میں جہاں گیا ہوں وہاں سے جب میں واپس پاکستان آیا تو میں نے کیا بیان کیا؟ میں نے ان کے اخلاقیات بیان کیے ہیں کہ جی یارو بڑے اچھے ہیں، وہ کیو میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ کبھی سڑک کراس نہیں کرتے بغیر زیبرا کراسنگ کے، اور وہ راستہ دیتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں۔ جب ان سے ایڈریس پوچھ رہے تو وہ چھوڑ کے گھر تک، پتہ جاپانیوں کی عادت ہے، اگر آپ ان سے ایڈریس پوچھیں گے تو وہ آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جن ملکی قوانین کو یا جن اخلاقیات کو میں کوئی بھاؤ نہیں دیتا یا مانتا نہیں ہوں، وہ کتنے ضروری ہیں۔ یہاں جب لوگ آتے ہیں سیاح، وہ دیکھتے ہیں ہماری ٹریفک کی بے ہنگم ہونا، اور واپس جا کے کیا بیان کرتے ہوں گے؟ میں وہاں سے آیا ہوں، میں ویڈیوز بنا کے آپ کو دکھا رہا ہوں، دیکھیں جی ٹریفک کتنی اچھی چل رہی ہے، یہ لوگ کتنے اچھے، وعلیکم السلام جی، یہ لوگ کتنے اچھے انسان ہیں، کتنے مددگار ہیں۔ تو ہم جب تک اپنے ملک کے اخلاقی قوانین اور ملک کے جو نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھیں گے تو بات نہیں بنے گی، اور ہم ترقی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنی اخلاقیات کو بہتر بنانا پڑے گا۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ فتح مکہ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو اخلاقی تقاضوں کا پابند بنایا تھا، دوستیاں کروائی تھیں، صلح کروائی تھی 2 قبیلوں کے درمیان، ان کے رشتے کروا دیے تھے، ان کو سچ بولنا سکھایا گیا تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا، ان کو بتایا گیا تھا کہ کم نہیں تولنا، اور پھر ایک ایسا معاشرہ تشکیل پایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ مطلب ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب چوری نہیں ہوتی تھی، جب لوگ کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تھے،
جب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا تھا. ہم اس طرح کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو اس کی بنیاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو رکھی تھی وہ تھے دین کے اخلاقیات. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا دین کیونکہ زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ کرینہ ہے، تو یہ دین کے جو اخلاقیات ہیں یہ بالکل وہی ہیں جو پوری دنیا میں نافذ العمل ہے. مطلب اگر ہمارا دین کہتا ہے کہ بیک بائٹنگ نہ کرو، تو پوری دنیا میں چاہے وہاں مذہب کوئی بھی ان کا مذہب ہو یا نہ ہو، یہ اخلاقی تقاضا وہ پورا کرتے ہیں. کسی کا حق نہ مارنا، کسی کو گالی نہ دینا، ہمارا دین کہتا ہے. لیکن کوئی بھی ترقی یافتہ جو سوسائٹی ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہے. تو مجھے آج آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جانا ہے جو جاپان کے بڑے مشہور شہر ٹوکیو کے اندر موجود ہے. اور یہ جگہ اس حوالے سے مشہور ہے کہ یہاں پر پب ہیں، یہاں پر ناچ گھر ہیں، اور یہاں پر شراب خانے ہیں، یعنی عشرت کدے ہیں. پوری دنیا سے جو سیاح ٹوکیو جاتے ہیں وہ اس جگہ پر جاتے ہیں، اور ان کے جانے کا مقصد یقیناً یہی ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کر عیاشی کریں گے. لیکن اس علاقے کے اندر ایک چھوٹی سی گلی ہے. اس گلی کے اندر ایک دکان ہے، ایک کاؤنٹر سا بنا ہوا ہے، اور اس کاؤنٹر کے اوپر مختلف پھل اور سبزیاں اور استعمال کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی. اور مزے کی بات یہ ہے دوستو کہ وہاں پر کوئی شخص نہیں ہے جو آپ سے پیسے لے گا، کوئی سیلز مین نہیں ہے اور کوئی کیشیئر نہیں ہے. وہاں لوگ آتے ہیں، ارد گرد کے علاقوں سے آتے ہیں، تو یقین شراب کے نشے میں بھی ہوتے ہیں، مختلف حالات کا شکار ہوتے ہیں. لیکن وہ آتے ہیں، وہ آ کر وہاں سے اپنی مطلوبہ سبزی یا پھل یا جو چیز وہاں سے اٹھاتے ہیں، پھر وہاں ایک منی باکس سے اسے پیسے ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور میری جب بات ہوئی اس ٹھیلے یا اس کاؤنٹر کے سٹال کے مالک سے، تو اس نے کہا جی کہ ہمیشہ پیسے زیادہ نکلتے ہیں. تو میں نے کہا پیسے زیادہ کیوں نکلتے ہیں؟ کہتا جی کوئی چیز جس کا چھٹا واپس لینا ہو تو کیونکہ بھان تو ہوتی نہیں ہے، اور وہ منی باکس جو ہے وہ بھان تو واپس کرتا نہیں ہے، تو پھر جب میں شام کو ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو وہ پیسے زیادہ نکلتے ہیں. تو میں نے کہا وہ زیادہ پیسے جو نکلتے ہیں تم اس کا کیا کرتے ہو؟ کہتا جی میں وہ پیسے لے جا کر چیریٹی جو ہوم ہے یہاں وہاں جمع کرا دیتا ہوں جو اضافی ہوتے ہیں. تو آئیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے ٹوکیو کے علاقے میں جہاں پر یہ سٹال ہے حیرت انگیز، دنیا کی پہلی دکان جتھے نہ کیشیئر ہے تے نہ ہی سیلز مین ہے. آؤ میرے نال دوستو. یہ دنیا کی وہ حیرت انگیز دکان، پہلی دکان ٹوکیو کے شہر جاپان میں موجود ہے. یہ دیکھیں یہاں پر ریٹس لکھے ہوئے، یہ دیکھیں یہ ریٹس لکھے ہوئے، یہ ریٹس لکھے ہوئے. یہ دکان ہے، یہاں پھل ہیں، سبزیاں ہیں، پیاز ہے، اور یہ دیکھیں یہ ریٹس لکھے ہوئے ہیں. اب آپ بڑے حیران ہوں گے کہ بھئی میں ٹوکیو کے اندر ایک دکان رات کے وقت آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں، اور ایسی کیا خاص بات ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی یہ پہلی ٹرینڈ سیٹر دکان ہے، اور اس کے بعد بہت ساری پھر دنیا میں دکانیں بن گئیں، ایک آدھی دکان ہے. یہی ایک سوال ہے، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں دیکھیں یہ پھل جو پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ غور سے دیکھ لیجئے. پھر میں بتاتا ہوں کہ میں اس دکان پر، اور یہ دیکھیں یہ ہے ایک غلہ منی باکس. جی ہاں یہ دیکھیے دوستو، یہ دکان دکھانے کا صرف مقصد میرا یہ ہے کہ یہاں پر کوئی شخص موجود نہیں ہے. ریٹس لکھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا پھل سبزی خریدیں اور جاتے ہوئے پیسے اس میں یہ دیکھیں اس میں ڈال کر چلے جائیں. یہ دیکھیے. تو یہ بڑی ایک انوکھی دکان تھی ٹوکیو کی جو میں مس کر دیتا اگر مجھے فیضان نہ ملتا. تو یہ دکان اس حوالے سے بہت مشہور ہے کہ یہاں پر کوئی بھی شخص نہیں ہوتا، اور یہ اتنے دیانتدار ہیں. اس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ویڈیوز میں، بہت دیانتدار لوگ ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی دھوکے بازی نہیں کرتے. جو قیمت لکھی ہوتی ہے وہ قیمت اس غلے میں ڈال کر چلے جاتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں جاپان نے ترقی کیوں کی، بم کان تو بعد بھی. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اخلاقیات پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان اخلاقیات میں سے ایک ہے دیانت داری. تو یہ ایک اعلیٰ ترین مثال. میں آپ کو پھر یہ دور سے دکان دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ وہ دکان ہے جہاں پر کوئی سیلز مین نہیں ہے،
اور یہاں پر لوگ آتے ہیں، پرچیزنگ کرتے ہیں، گلے میں پیسے ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جاپان لو ان ٹوکیو۔ جی دوستو، آپ نے دیکھی دیانتداری اور اخلاقیات کی زندہ مثال۔ دنیا جب ترقی کرتی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ دین کے اخلاقیات پہ اور ملک کے قوانین کے پاسدار ہوں۔ اگر مجھے اپنے دین سے پیار ہے تو مجھے پھر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں ایک اچھا اور سچا مسلمان ہوں، تو مجھے ان اخلاقیات پہ عمل کرنا ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں محب وطن پاکستانی مانے تو افتخار فی کو پھر ملک کے ہر قانون پر، ہر ضابطے پر عمل کرنا ہوگا اور یہاں کے نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہوگا۔ دوستو، میں جانتا ہوں ہم سب بہت اچھے ہیں، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، بڑے بھلے لوگ ہیں، لیکن بسا اوقات مجھے ایسا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کسی کو اشارہ توڑتے ہوئے، مجھے لگتا ہے اس نے ایم ہی توڑ دیا ہے، اس نے فیل نہیں کیا۔ مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کرائم کر رہے ہیں، وہ بس گزر جاتے ہیں اشارے سے یا تین بٹھا دے بھائی چلیے چلیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس ویڈیو کے بعد اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، تھوڑی سی توجہ دیں اور یہ سمجھیں کہ یہ کرائم ہے، یہ جرم ہے، اس پہ چلان ہوتا ہے، اس پہ قید ہو سکتی ہے، اس پہ لائسنس ضبط ہو سکتا ہے، یا ان اخلاقیات کو جس میں ہم لوگوں کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش آتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے اور یہ مان لیں گے کہ یہ کرائم ہے اور میں کرمنل نہیں ہوں، میں ایک اچھا پاکستانی ہوں اور میں ایک اچھا مسلمان ہوں، تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا سفر وہاں کے ملکی قوانین اور دین پر چلنے سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاقی قوانین کا پابند بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے اخلاقی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے اور سکھائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے وطن عزیز پاکستان کے قوانین کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ لوگ کہہ سکیں کہ پاکستانی قوم بہت اچھی قوم ہے اور ہم سب مل کے اس قوم کو ترقی کی راہ پر لے کے جائیں گے۔ اللہ میں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔